بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ویلنٹائن ڈے کے بارے میں سنیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس دن کو منانے کا کیا انداز ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے درمیان عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا، جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ مخلص ویلنٹائن کی طرف سے اپنی معشوقہ کے نام خط۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جبکہ اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر کے فحاشی اور ریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے میں ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکان پر رش میں اضافہ ہوتا ہے اور ان چیزوں کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہی ہوتے ہیں۔ مشرقی اقتدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس دن ہوٹلز کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور بکنگ کرانے والے رنگ رلیاں منانے والے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہی ہوتے ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی و ریانی اور جنسی بے راہ روی کو وہاں ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے، اس دن کی دھما چوکڑی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں کہیں سے دبی دبی صدائیں احتجاج بلند ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ انگلینڈ میں اس کی مخالفت میں ایک بار احتجاج کیا گیا اور احتجاج کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس دن کی بدولت انگلینڈ کے ایک پرائمری سکول میں 10 سال کی 39 بچیاں حاملہ ہوئیں۔ غور کیجئے، یہ تو پرائمری سکول کی 10 سالہ بچیوں کے ساتھ سفاکیت کی خبر ہے۔ وہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے اور اسقاط حمل کے واقعات کی تعداد پھر بھلا کتنی ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں مزید اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک و آلودہ کرتے ہیں۔ بدنگاہی، بے پردگی، فحاشی، عریانی، اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحائف کا تبادلہ
اور آگے زنا تک کی نوبتیں جا پہنچتی ہیں۔ یہ وہ سب باتیں ہیں جو اس روز اسیاں زور و شور سے جاری رہتی ہیں، اور ان سب شیطانی کاموں کے ناجائز و حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی آیات بینات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات سے ان کاموں کی حرمت اور مذمت ثابت ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، لہٰذا ویلنٹائن ڈے منانا بالکل ناجائز و حرام ہے۔ ویلنٹائن ڈے اور اس دن ہونے والے گناہوں کی مذمت قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان فرمائی گئی ہے کہ اس روز بدنگاہی، بے پردگی، ناجائز تحائف کا لین دین اور شراب و کباب، زنا و لواطت اور اس کے دوائی ہر قسم کی برائیاں عام ہوتی ہیں، اور مسلمان بھی اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے خدا را ہوش کریں کہ شیطان کے اعلی کاروں کے نقش قدم پر چلنا جہنم کی راہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرتے ہوئے اس دن اور اس کے علاوہ زندگی بھر بے حیائی، بے پردگی، فسق و فجور سے توبہ کر لیجئے، اور آئندہ شریعت کے احکامات کی پابندی، ستھری اسلامی زندگی گزارنے کا پختہ عزم کر لیجئے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔